میں نے ایک آیہ کریمہ پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ وہ باتیں تھی جس کا مقصد تھا کہ آپ ایمان لے آؤ اور نیک کام کرو۔ یہی باتیں تھی نا ہماری، ایمان لاؤ اور ساتھ میں کیا کرو؟ نیک کام کرو، صحیح نیک بن جاؤ۔ تو جب کوئی بندہ صحیح نیک بن جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک انعام رکھا ہے۔ وہ انعام جو میں عرض کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے آپ سب کو پسند آئے، ہو سکتا ہے کچھ طبیعتوں کو پسند نہ بھی آئے، لیکن وہ ہے اللہ کی طرف سے، ہے اللہ کی طرف سے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ سبط ابن جوزی، انہوں نے کتاب لکھی تذکرۃ الخواص۔ اس میں دو روایات وہ لائے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کے ذریعے سے۔ ایک کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے اور ایمان لانے کے بعد جو نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسا انعام دے گا کہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دے گا، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں مودت رکھ دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل فرمائی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ایمان والا اور نیک عمل والا علی ہے جس کی محبت کو ہم نے لوگوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ اور اس کی شرح میں انہوں نے ایک دوسری حدیث پاک حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن میں نبی پاک سرکار کے پاس کھڑا تھا، نبی پاک سرکار کے پاس مولا علی علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ علی ہاتھ اٹھاؤ۔ علی پاک نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا رسول اللہ کیا دعا مانگوں؟ فرمایا اللہ سے عرض کر یا اللہ میرے ساتھ ایک عہد اور وعدہ قرار دے۔ یا اللہ پاک، مولا علی نے دعا کی کہ یا اللہ میرے ساتھ ایک عہد اور وعدہ قرار دے۔ اب نبی پاک بتا رہے ہیں، علی پاک مانگ رہے ہیں کہ یا الہ العالمین، ایمان والوں کے دل میں جو ایمان والے ہوں اور عمل صالح والے ہوں، ان کے دلوں میں میری مودت کو قرار فرما، ان کے دلوں میں میری مودت کو قرار دے، جگہ عطا فرما۔ تو فرمایا تو دعا کر میں آمین کہتا ہوں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے دعا کی، نبی پاک نے آمین کہا، پھر انہوں نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ کی یہ وحی نازل ہو گئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو نیک عمل کریں گے ایمان لانے کے بعد ان کو میں انعام کے طور پہ علی اور اس کی اولاد کی محبت عطا فرما دوں۔ اس لیے میں نے کہا یہ ایسی پاکیزہ محبت ہے کہ جو حقیقی طور پہ اللہ ان کو عطا فرماتا ہے جن کو صحیح ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے احباب گرامی یہ کوئی سستی چیز نہیں ہے، اس اعلیٰ چیز تک پہنچنے کے لیے بھی انسان کو اس ایمان کے بعد عمل صالح کی وادی سے گزر کے جا کے آگے پہنچنا پڑے گا، پھر جا کے آگے حب علی کی محبت کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تحفہ عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہر کسی کو یہ عطا فرما دی جائے۔ تو اللہ پاک، اور یہ کوئی عام چیز بھی نہیں ہے، میں عرض کر دوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو نبی پاک کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، پہلے مفسر قرآن بھی ہیں اور تمام مفسرین کے سردار بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں۔ ان کی جب موت کا وقت آیا، جب وہ وصال فرمانے لگے، واللہ با خدا مسجد میں بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، ان کی زبان پر آخری الفاظ یہ تھے اللہم انی اتقرب الیک بولایت علی ابن ابی طالب، یعنی میں فوت ہونے لگا ہوں، میں تیری قربت کا سوال کرتا ہوں ولایت علی کے صدقے سے۔ یہ کوئی ایسی ہمارے ہاں اس کو شیعہ سنی کا جھگڑا بنا دیا گیا کہ جو ولایت علی کی بات کرے وہ سنی نہیں ہے، لیکن احباب گرامی یہ یاد رکھ لیں ولایت علی وہ نعمت ہے جو اللہ ہر کسی ایرے غیرے کو عطا ہی نہیں فرماتا۔ یہ جن کو اس کا پتہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا
لا یتم شرف الا بولایت علی ابن ابی طالب. یہ ہمارے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا فرمان ہے کہ انسان کا شرف اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک مکمل ہوتا ہی نہیں ہے جب تک اس کے پاس علی کی ولایت نہ پہنچ جائے. اس لیے احباب گرامی، اس لیے یہ آپ ذہن نشین میں رکھیں، یہ کوئی شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہے، یہ انسان کے مقدر کا اور نصیب کا مسئلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اور یہ بھی پاکیزگی سے، نسب کی پاکیزگی سے، رزق کی پاکیزگی سے، عمل کی پاکیزگی سے اللہ تعالیٰ یہ اعلیٰ دولت عطا فرماتا ہے. تو دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح مسلمان رہنے کی توفیق عطا فرمائے.